کہ اپلوڈ کریں، چونکہ یہ چیز ہم سب کے سامنے ایک نئی چیز ہے۔ اس کے سلسلے میں دشواریاں بھی پیش آتی ہیں اور آ بھی سکتی ہیں، لیکن خوشی کی بات ہے کہ آج ہمارے انشاءاللہ اس کو امید ہے کہ کوئی اپنے وقت جواب آپ کو دیں گے۔ آپ سے زیادہ اس علاقے میں تو اس سلسلے میں کوئی جانکاری نہیں رکھتا، اس لیے میں زیادہ باتیں نہ کر کر اپنے معزز مہمان کی درخواست کرتا ہوں کہ آپ ان تک چیزوں کے متعلق جو خاص ہدایات میں ہدایات دیں اور اس کام کو انجام کیسے دیا جائے اور کیسے یہ کام اپنی منزل تک صحیح طور پر وقت کے اندر پہنچ جائے۔ کل 5 دسمبر تک کا وقت ہے اور جتنے دنوں میں معلوم ہوا کہ مئو میں 1400 سے زیادہ وقف کی پراپرٹیاں ہیں جن میں مساجد ہیں اور قبرستان۔ ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ حالات کی چنوتیوں کو سامنا کیا جائے، اس کے جو بھی طریقہ کار ہوں، ہمارے بڑے بزرگ اور ایکسپرٹ جو ہمارے ملت کے رہنما ہیں وہ کیسی باتوں کو طے کرتے ہیں، ہم ان کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ شہر کی ایسی کچھ عبادت گاہ تھی جو ایک ابھیان ایک مہم چلا کر اور ملک میں یہ ثابت کیا گیا تھا کہ رجسٹریشن خود سے بھی کرایا جا سکتا تھا یا کرایا جا سکتا ہے۔ ابھی تک سرکار اور بورڈ کا کام تھا، تو ایک مثال پیش کیا گیا پورے ملک میں اور اس کو مئو کو چنا گیا جو دیتا کہ منظوری تھی۔ لیکن یہاں جو صبر و تعریف کے قابل ہیں، جنہوں نے بلا شک اور شبہ بلا مسلک بلا جو دنیا میں بہت ہی ڈیپ ہے، اس سب چیز سے اوپر ہو کے دائیں بائیں یا آسانی سب لوگوں کا ایسا ایک سپورٹ اور لوگوں کا ایک طرح سے سہیوگ ملا کہ وہ کام بہت آسان ہو گیا۔ اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا، میں بس تھوڑا سا کام بیک گراؤنڈ اس لینا چاہتا ہوں۔ اس قانون کا مقصد یہی تھا یا ہے جو آیا ہمارے سامنے کہ آپ کی وقت کو خود کر دیا جائے۔ تو خود 2 طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہمارے ملزم جو ذمہ دار ہوتے ہیں، انہوں نے میٹنگ کیا، پھر ہم چیئرمین اور بورڈ سے کیا اور ہم لوگوں نے کاغذات بنائے اور اس کاغذات سے فائدہ ہوا کہ ہم مسجدوں کو جو اپلائی کیا تو مسجدوں کا رجسٹریشن ہوا۔ بیچ میں کچھ ایسی خلا اور دشواریاں آئیں ورنہ سب ہو جاتا۔ اب 5 اپریل کے بعد جب قانون نافذ ہو گیا، عمل میں آ گیا، تو اب جو جس حالت میں ہے اب اس کو وہی مانی جائے گی۔ یعنی 5 اپریل 2025 سے پہلے جتنی شہر کی عبادتگاہیں رجسٹرڈ بکری میں ہو گئی ہیں، یعنی ان کے رجسٹر میں ہو گئی ہیں، وہ وقت مانا جائے گا۔ مجھے اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 460 سے ہم 300 پہ آ گئے، ہمارے پاس 150 کچھ موجود ہے۔ لیکن یہ قانون میں یہ بات ابھی اوپن ہے، خالی یہ کھلا ہوا ہے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بنا بتا دوں یہ بھی کہ کورٹ میں بھی معاملہ آیا، کورٹ نے چند مدعوں پہ اس نے اپنی رائے رکھی ہے، لیکن ایک بڑا فیصلہ آنا ہے جس میں یہ بھی ہے جن کے کوئی کاغذات نہیں ہے، قدیم ہے، ان کے کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ابھی اس میں فیصلہ آنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں وقف بائی یوزر، یعنی ایسی عبادت کا جو استعمال میں تو ہے، اس کا ریکارڈ نہ قانون میں ہے اور نہ وقف بورڈ میں ہے، لیکن اس ملک کے آئین میں یہ سب محفوظ ہیں، تحفظ ہیں، اس میں گھبرانے اور ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس قانون میں ایک سیکشن ہے 3B، وہ 3B یہ کہتا ہے کہ قانون کے نافذ ہونے پر 6 مہینے کے اندر جو ریکارڈ وقف میں اندراج ہے ان کو آپ امید پورٹل پہ، ایک پورٹل بنایا گیا، اس پہ آپ کو اپلوڈ کرنا ہے۔ جیسے آدھار کا پورٹل ہے، اس میں جو چیز لکھی ہے اس کی چوہدری لکھی ہے، ہمیں وہی لکھنا ہے۔ آج اس کی چوہدری اگر بدل گئی ہے تو اگر ہم لکھیں گے تو ریکارڈ میں نل ایڈوائڈ ہو جائے گا، یعنی آپ کی انٹری نل مانی جائے گی، یعنی خالی مانی جائے گی اور اس کو اپروو نہیں کیا جائے گا، ریجیکٹ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد اس کا مطلب اگر کوئی کچھ لکھ کے لاتا ہے، آپریٹر بھر دیتا ہے
तो 99% चांसेस है कि वो उनका गिनती नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह बोर्ड अपने जैसे ही रिकॉर्ड कर दिया गया तो वह बोर्ड अपने रजिस्टर से देखता है कि 651 कोतवाल की मस्जिद की डिटेल उसके रजिस्टर में क्या है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग भी भर रहे हैं उसमें आप एफिडेविट दे रहे हैं। इस मिसाल के तौर पे कोई अतिक्रमण नहीं है, कोई क्राइम नहीं किया हमने, कोई हमने लूट नहीं की, तमाम 9-10 तरह की एफिडेविट है। आप टिक करते हैं तब जाकर सबमिट होता है, यानी बात है। लेकिन इससे आसानी हुई, हमारे बीच में ऐसे भी लोग हैं कि यहाँ पर जो आपका शहर है उसको 2 बार सर्वे किया। जब हम सर्वे करते हैं तो हम फॉर्म बनाते हैं। हाफिज शाहिद साहब यहाँ पर हैं, उन्होंने एक फॉर्म बनाकर, फॉर्मेट बनाकर नगर पालिका को दिया, तो उसने लिख के दिया कि फलां मस्जिद फलां मोहल्ले की कदीम है और उसमें किसी तरह का वाटर और हाउस टैक्स नहीं है, वो प्रमाणित कर दिया। वो हमारे मस्जिद के लिए कागज हो गया। इस फॉर्म की अहमियत क्यों है कि कोई आदमी कोका, अदरी या किसी जगह से आता है तो कम से कम बुनियादी चीज़ दे के आए। इसमें क्या है, पहला कॉलम है मुतवल्ली से मुतल्लिक, इसमें देखिए लिखा है साइड में